بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الخروج الی المصلی بغیر منبر، یعنی یہ باب اس بیان میں کہ امام کا عیدگاہ کی طرف بغیر منبر کے جانا، منبر کے بغیر جانا۔ اس سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز کے بعد بغیر منبر کے خطبہ دیتے۔ اس زمانے میں عیدگاہ میں خطبہ دینے کے لیے کوئی منبر بنا ہوا نہیں تھا یا نہیں بنایا جاتا تھا، اور یا منبر ساتھ میں لے کر نہیں جاتے تھے۔ حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني زید عن عیاض بن عبد الله بن ابی سرح عن ابی سعید الخدری قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يخرج يوم الفطر والاضحى الى المصلى فاول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سعید ابن ابی مریم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن جعفر نے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی زید نے، انہوں نے روایت کی عیاض ابن عبداللہ ابن ابی سرح سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ابو سعید خدری، ان کا نام سعد ابن مالک، کئی مرتبہ یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے۔ فاول شیء یبدأ به الصلاۃ، تو آپ سب سے پہلے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ ثم ینصرف، نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم علیہ السلام لوگوں کے مقابل کھڑے ہو جاتے تھے، اور لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے۔ فَيَعِظُهُمْ، تو حضور ان کو نصیحت فرماتے، یعنی انہیں خوف دلاتے کہ برے کاموں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فَيَعِظُهُمْ وَيُوصِيهِمْ، اور انہیں غیر کے حق کی تاکید فرماتے تاکہ ان کے لیے وہ خیر خواہ رہے۔ وَيَأْمُرُهُمْ، اور انہیں حلال و حرام کا حکم دیتے۔ فَإِنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَقْطَعَ بَعْثًا قَطَعَ، تو اگر کہیں لشکر بھیجنے کا ارادہ رکھتے تو قطع، اس کو الگ کر دیتے۔ بعث کے معنی لشکر، بعث بمعنی مبعوث، لشکر۔ قطعہ او یأمر بشیء امر به، اور یا لشکر سے متعلق کچھ احکام جاری کرنا چاہتے تو انہیں نافذ فرماتے۔
اور یأمر بشیء یا لشکر سے متعلق کسی بات کا حکم فرمانے کا ارادہ رکھتے تو امر بھی اس کا حکم فرماتے. لہذا اب یہ جو امر او یأمر بشیء یہ لشکر سے متعلق جو امور ہیں ان سے متعلق ہے، اور پہلا والا جو امرہ ہے اس کا معنی الگ ہے کہ ان کو نیکیوں کا حکم دیتے، اس لیے تکرار نہیں ہے. ثم ینصرف، پھر حضور نماز سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ تشریف لے آتے، یعنی اپنی مبارک حجرے میں. قال ابو سعید خدری فرماتے ہیں فلم یزل الناس علی ذلک، لوگوں کا حال یہی رہا حتی خرجت مع مروان، یہاں تک کہ میں مروان کے ساتھ نکلا، اور وہ اس زمانے میں مدینہ طیبہ کا امیر تھا. کہاں نکلا؟ عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں. مروان ابن حکم کو حضرت امیر معاویہ نے مدینہ طیبہ کا امیر مقرر کیا تھا، یہ اسی وقت کی بات ہے. فرماتے ہیں میں نکلا مروان کے ساتھ، اور دوسری روایت میں یہ کہ میرے اور مروان کے درمیان ابو مسعود، یعنی ابو مسعود، میرے اور مروان کے درمیان ابو مسعود انصاری بیٹھے تھے. فرماتے ہیں فلما اتینا المصلی اذا منبر بناه کثیر بن سلط، جب ہم عیدگاہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ وہاں پر تو ایک ممبر ہے، ممبر رکھا ہے. بناه کثیر بن سلط، وہ ممبر بنایا ہے کثیر ابن سلط نے. کثیر ابن سلط، کثیر یہ قلیل کی ضد ہے، اور یہ کثیر ابن سلط ابن معاویہ کندی ہیں. نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں پیدا ہوئے، مدینہ طیبہ آئے، اور پھر مدینہ طیبہ آ کر بس گئے مدینہ ہی میں. کثیر ابن سلط کا نام قلیل تھا، حضرت عمر نے قلیل کی جگہ پر کثیر کر دیا. اور یہ کثیر ابن سلط تابعی ہیں، ثقہ ہیں، مدنی ہیں. مدینہ طیبہ میں بہت خوشحال لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور جہاں عید کی نماز ہوتی تھی اس عیدگاہ کا عیدگاہ کی جو قبلے کی حد تھی اسی سے لگا ہوا کثیر ابن سلط کا مکان تھا. یعنی عیدین میں مصلی کا، عیدین میں جو عیدین کے موقع پر جو عیدگاہ میں نماز پڑھتے تھے، اس عیدگاہ کا جو قبلہ تھا وہ بالکل ان کے گھر سے لگا ہوا تھا. اور یہ کثیر ابن سلط عبد الملک ابن مروان کے خطوط کے کاتب بھی تھے. تو چونکہ ان کا گھر بالکل عیدگاہ کی قبلے کی جانب لگا ہوا تھا، اس لیے مروان نے انہی کو ممبر بنانے کا حکم دیا تھا. اور انہوں نے ممبر گارے اور اینٹ کا بنایا تھا، لکڑی کا نہیں، اس لیے کہ صحرا میں لکڑی کے ممبر میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کوئی اٹھا کر نہ لے جائے، اس لیے انہوں نے گارے اور کچی اینٹ کا یہ ممبر بنوا دیا تھا. تو فَإِذَا مروان
یرید ان یرتقیہ قبل ان یصلیہ. تو دیکھا کہ مروان ارادہ کرتا ہے کہ ممبر پر چڑھ کر خطبہ دے نماز پڑھنے سے پہلے. فجبزت بثوبہ، تو میں نے اس کا کپڑا کھینچا کہ نہیں پہلے نماز پڑھاؤ. فجبزنی، تو اس نے مجھے کھینچا. فارتفع، تو وہ ممبر پر چڑھ گیا. فخطب قبل الصلاۃ، اس نے نماز سے پہلے خطبہ عید کا دیا. تو میں نے مروان سے کہا غیرتم، تم نے اور تمہارے ساتھیوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بدل دی ہے واللہ. تو مروان کہنے لگا ابا سعید قد ذاب ما تعلم، ابو سعید وہ بات جاتی رہی جو تم جانتے ہو. تو میں نے کہا ما عالم واللہ خیر مما لا عالم، واللہ میں جو جانتا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جو میں نہیں جانتا. اس لیے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ نماز سے پہلے نماز کا خطبہ نماز کی عید کے بعد ہے، اور یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا طریق اور ان کی سنت ہے. تو اب اس کے علاوہ اس سے بہتر اور اس کے بہتر کیسے ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں پھر مروان نے کہا ان الناس لم یکونوا یجلسون لنا بعد الصلاۃ، کہ بے شک لوگ ہمارے لیے نماز کے بعد بیٹھتے نہیں ہیں. فجعلتها قبل الصلاۃ، تو میں نے یہ خطبہ عید کی نماز سے پہلے کر دیا، اس لیے کہ عید کی نماز کے بعد سب لوگ اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عیدگاہ میں خطبہ دیتے تھے کھڑے ہو کر، اور آپ کا کھڑا ہونا ممبر پر نہیں تھا، اور اس زمانے میں عیدگاہ میں کوئی ممبر نہیں تھا. ابو مسعود حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ عیدگاہ میں سب سے پہلے ممبر بنانے والا مروان ابن حکم ہے. اور سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں اس نے ہی ممبر بنوایا. اور کثیر ابن سلط کو بنانے کا حکم خاص طور پر کیوں دیا، تو میں نے بتا دیا کہ ان کا گھر بالکل عیدگاہ کے قریب تھا، اور عیدگاہ یہ وادی بطحان کے میں تھی، بالکل وسط مدینہ میں. اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ اہل علم کا طرز ہے. اگرچہ منکر علیہ جس پر کسی خلاف شرع امر کا پر نکیر کی جائے، اگرچہ وہ کوئی حاکم ہی کیوں نہ صحیح. اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز خطبے سے پہلے ہے عید کی، اسی لیے حضرت ابو سعید خدری نے مروان پر یہ طعن کیا تھا کہ تم نے خطبہ عید سے پہلے کیسے کر دیا، اور نماز خطبے سے پہلے ہوگی. یہ طریقہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان و علی، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت ابو مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور کا ہے. اور یہ قول سفیان ثوری، امام اوزاعی، ابو ثور، اسحاق، ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کا ہے. اب رہا یہ کہ مروان نے سنت کیسے بدل دی کہ اس نے خطبہ عید کی نماز سے پہلے کر دیا. تو نماز کا عید میں خطبے پر مقدم کرنا یہ واجب نہیں ہے. تو علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ابو سعید خدری
نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا جو فعل تھا کہ نماز خطبے سے پہلے ہوگی، اس کو بالکل تعیین پر محمول کیا، اور مروان نے اولویت پر اور اولا کے ترک کا یہ عذر پیش کیا کہ لوگوں کے حالات بدل گئے، لوگ نماز کے بعد رکتے نہیں، تو کم سے کم جو اصل سنت ہے کہ خطبے کو غور سے سننا، یہ تو باقی رہے اگرچہ خطبے کی ہیئت بدل جائے۔ اب رہا یہ کہ بعض روایتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جس نے مقدم کیا وہ حضرت امیر معاویہ ہے، اور ابو سعید خدری کی اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خطبے کو مقدم کرنے والا مروان ہے۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ مروان مدینے کا حاکم تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، تو حضرت امیر معاویہ نے اس کی تقدیم کا حکم دیا۔ تو اب مقدم خطبے کا کرنا حضرت معاویہ کے حکم سے تھا، اس لیے بعض روایتوں میں نسبت حضرت امیر معاویہ کی طرف ہے، اور چونکہ مقدم کرنے والا یہ مروان تھا، اس لیے حضرت ابو سعید خدری کی روایت میں نسبت اس کی خود مروان کی طرف ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اب جب کہ ممبر عیدگاہ میں بنانا جائز ہے تو ساتھ میں ممبر لے جانا بھی کچھ لکڑی وغیرہ کا عارضی طور پر جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کثیر ابن سلط سے پہلے اس کے بنانے سے پہلے کوئی ممبر نہیں تھا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خطیب لوگوں کے سامنے رہیں گے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عیدگاہ کی طرف نکلیں گے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور عیدگاہ بھی میں عید کی نماز افضل ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عالم خلاف اولا پر عمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے میں موجود رہے، واپس نہیں گئے۔ باب المشی والرکوب الی العید والصلاۃ قبل الجمعۃ بغیر اذان ولا اقامہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ نماز عید کے لیے پیدل اور سوار ہو کر جانے کا حکم، اس حکم کے بیان میں یہ باب ہے۔ والصلاۃ قبل الخطبہ، اور اس بیان میں کہ عید کی نماز بلا اذان و اقامت کے خطبے سے پہلے ہے۔ حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس عن عبید اللہ عن نافع عن عبد اللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی الاضحى والفطر ثم یخطب بعد الصلاة۔ یہاں پر امام بخاری کے شیخ ہیں ابراہیم ابن منذر ابن عبد اللہ ابو اسحاق خیزامی، ان کے شیخ ہیں انس ابن عیاض، اور ان کے شیخ ہیں حضرت ان کے شیخ عبید اللہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھتے تھے، ثم یخطب بعد الصلاۃ، پھر نماز کے بعد میں خطبہ دیتے۔ یہ جو اس عنوان ترجمے کا دوسرا جز ہے، الصلاۃ قبل الخطبہ، یہ اس پر اس حدیث کی دلالت ہے۔ اصل میں عنوان 3 قائم کیے امام بخاری نے۔ پہلے تو یہ کہ جائے گا عیدگاہ میں تو پیدل یا سوار، دوسرا یہ کہ نماز پہلے خطبہ بعد میں، اور تیسرا یہ کہ
عید کی نماز میں نہ تو اذان ہوگی اور نہ اقامت۔ اگلی روایت دیکھیں، حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرنی عطاء عن جابر ابن عبداللہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی عطا کہتے ہیں کہ میں نے جابر ابن عبداللہ کو کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام عید الفطر میں نکلے، فبدأ بالصلاۃ، تو آپ نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی۔ قال واخبرنی عطاء ان ابن عباس ارسل الى ابن الزبیر فی اول ما بویع له انه لم يكن يؤذن بالصلاة یوم الفطر وانما الخطبة بعد الصلاة۔ عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کے پہلے ہی دن یہ بات کہلا کر بھیجا کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لیے اذان نہیں ہوتی تھی، اور دوسری بات یہ کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت سن 64 ہجری میں یزید پلید کی موت کے بعد ہوئی۔ اچھا، فرماتی ہیں واخبرنی عطاء عن ابن عباس وعن جابر ابن عبداللہ قال۔ عطا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ دونوں سے روایت کر کے کہ ان دونوں نے فرمایا لم یکن یؤذن یوم الفطر ولا یوم الاضحیٰ، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کسی کے لیے بھی اذان نہیں ہوتی تھی۔ وعن جابر ابن عبداللہ قال سمعت یقول، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے، فبدأ بالصلاۃ، آپ نے آغاز نماز سے کیا، ثم خطب الناس بعد، اس کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا، فلما فرغ نبی اللہ نزل، جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے، نزل، تو جہاں پر آپ خطبہ دے رہے تھے اس سے نیچے آئے، فأتی النساء، عورتوں کے پاس آئے، فذکرہن، انہیں نصیحت فرمائی، وہو یتوکأ علی ید بلال، اور آپ حضرت بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، وبلال باسط ثوبہ، اور بلال اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھے، یلقی فی النساء صدقہ، عورتیں اس میں اپنا نفل صدقہ ڈال رہی تھیں۔ فرماتے ہیں قال قلت لعطاء، ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے عطا سے کہا، اترى حقا على الامام الان ان یاتی النساء فیذکرہن حین یفرغ، کیا آج کے زمانے میں بھی آپ کیا امام پر یہ حق سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے پاس آ کر ان کو نصیحت کریں نماز عید سے فارغ ہونے کے بعد؟ تو حضرت عطا نے فرمایا ان ذلک لحق علیہم، بے شک یہ ضرور ان پر حق ہے، وما لهم الا يفعلوا، اور وہ یہ کرتے کیوں نہیں ہیں، اور وہ یہ کرتے کیوں نہیں ہیں۔ اب مطابقت ترجمے کے دوسرے جز سے بھی ہے کہ نماز پہلے ہے خطبہ بعد میں ہے، اور تیسرے جز سے بھی ہے اس لیے کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ جابر ابن عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے کہا کہ یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ میں اذان نہیں ہوتی تھی۔ اب رہا پہلا والا جز کہ جانا کیسے ہے،
تو کسی بھی حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ پیدل جانا ہے کہ سوار ہو کر. تو ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی گنجائش ہے، جیسی بھی سہولت ہو اس طور پر وہ چلا جائے. ہاں اور ایک جو جملہ ہے وہ ہوا یتوکا علی ید بلال. سرکار حضرت بلال کے ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ٹیک لگانا چونکہ چلنے کی مشقت سے ٹیک لگانے میں تخفیف ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ چلنے کی مشقت میں تخفیف جس سے ہو وہ عمل جائز ہے، اور سوار ہونا میں بھی چلنے کی مشقت میں تخفیف ہے. اس لیے جیسے کسی کے ہاتھ پر ٹیک لگا کر چلنا جائز ہے، ایسے سوار ہو کر جانا بھی جائز ہے. ہاں اب ابن جریج جو ہے وہ عبد الملک ابن عبد العزیز، ان کا ذکر بار بار گزر گیا. عطا ابن ابی رباح ہے. ہاں اب اس سے یہ چند مسائل معلوم ہوئے کہ عیدگاہ کی طرف نکلنا، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے، اور یہ بھی کہ عیدین کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت. جابر ابن سمرہ کی روایت ہے صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم العیدین غیر مرہ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامہ. کہ جابر ابن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بارہا عیدین کی نماز پڑھی، نہ اذان ہوئی اور نہ اقامت. عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامہ وابا بکر و عمر و عثمان. کہ حضور نے ابو بکر و عمر و عثمان نے بلا اذان و اقامت کے عید کی نماز پڑھائی. یہ ابن ماجہ میں ہے. اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بغیر اذان ولا اقامہ. برا ابن عازب کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی یوم الاضحی بغیر اذان ولا اقامہ. یہ روایت طبرانی میں ہے. اور طبرانی میں ایک اور روایت ہے کہ محمد بن عبید اللہ بن ابی رافع عن ابی عن جدی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا یصلی بغیر اذان ولا اقامت. اور سماک کہتے ہیں کہ رأیت المغیرہ بن شعبہ والضحاک وزیاد یصلون یوم الفطر والاضحى بلا اذان ولا اقامت. اور مقعول کا فتویٰ ہے لیس فی العیدین اذان ولا اقامہ. یہ قول اکرمہ کا، ابو وائل کا اور ابراہیم نخعی کا ہے. ہاں تو اس سے معلوم ہوا کہ عید کی نماز کے لیے اذان و اقامت نہیں ہوگی. ہاں الصلاۃ جامعۃ یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے. الصلاۃ کا نصب یہ منصوب علی الاغراء ہے، اور جامعۃ یہ منصوب علی الحال ہے. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کو نصیحت کرنا اور ان کو صدقے کا حکم دینا. اب رہا یہ کہ عورتوں ہی کو خاص طور پر الگ سے حکم کیوں دیا، تو اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا لقد رأیتکن اکثر اہل النار. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورتوں کے زیورات میں زکوٰۃ فرض ہے. ہاں لیکن رہا عید کے دن چلنے کا، پیدل چلنے کا معاملہ، تو حضرت ترمذی شریف میں حضرت علی کا قول ہے من السنتی ان یخرج الی العید ماشیہ. اور ابن ماجہ میں سعید قرظ کی روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیہ. اور
عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یخرج الی العید ماشیا ویرجع ماشیا. ہاں، اور حضرت سعد بن ابی وقاص کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یخرج الی العید ماشیا ویرجع فی طریق غیر الطریق الذی خرج منہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عید کی نماز کے لیے پیدل جاتے اور جس راستے سے جاتے اس راستے کے علاوہ دوسرے راستے سے واپس آتے تھے. باب الخطبتی یوم بعد العید، یہ باب اس بیان میں کہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا. اب رائے یہ کہ خطبہ کا عید کی نماز کے بعد ہونا تو یہ عبداللہ ابن عمر، جابر ابن عبداللہ کی روایت سے معلوم ہو گیا اور ابو سعید خدری کی روایت سے معلوم ہو گیا، تو پھر اس کو پھر دوبارہ بیان کرنے کے لیے یہ باب کیوں معین فرمایا؟ تو پہلے بطریق استقلال یہ باب قائم نہیں تھا. اس مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے بطریق استقلال و استبداد یہ باب قائم فرمایا، اور وہ جو پہلے ذکر کیا وہ بطریق تبعیت تھا. حدثنا ابو عاصم قال اخبرنا ابن جرید قال اخبرنی الحسن بن مسلم عن طاؤوس عن ابن عباس قال شهدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم، کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ عید کی نماز میں حاضر ہوا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان رضی اللہ تعالی عنہم یہ سب خطبے سے پہلے نماز پڑھتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز خطبے سے پہلے ہے، اور جو نماز خطبے سے پہلے ہوگی تو لا محالہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوگا. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابو اسامہ قال حدثنا عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون العیدین قبل الخطبہ. حضرت عبداللہ ابن عمر کا بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ خطبے سے پہلے عیدین کی نماز پڑھتے تھے. اگلی روایت ہے حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن عدی بن ثابت عن سعید بن جبیر عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم يصلی قبلہما ولا بعدہما، کہ حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن دو رکعت نماز پڑھی. لم یصلی قبلها ولا بعدها، نہ اس سے پہلے پڑھی اور نہ اس کے بعد. ثم اتى النساء، اس کے بعد آپ نماز سے فارغ ہو کر عورتوں کے پاس آئے. ومعه بلال فامرهن بالصدقہ، انہیں صدقے کا حکم دیا. فجعلنا یلقینا، تو عورتیں صدقہ دینے لگیں. تلقی المرأة خرصها وسخابها، اور عورتیں اپنی بالیاں اور ہار تو پہلے فَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ، حضور نے ان کو صدقے کا حکم دیا. فَجَعَلْنَا يُلْقِينَا، تو وہ ڈالنے لگیں. پھر آگے تلقی المرأة خرصها
وسخابہا، کہ عورتیں اپنی بالی اور اپنا ہار بلال کے کپڑے میں ڈالنے لگی۔ خرس اور خرس دونوں ہے، بالی، خصاب کا معنی بڑا ہار۔ تو تلقی پہلے ہے، تلقی فجعلنا یلقینا، تو اس القاء میں اجمال ہے، اور تلقی المرأۃ خرسا وسخابا اس میں تفصیل ہے، اور اجمال کے بعد تفصیل اوقع فی القلوب ہوتی ہے، اس لیے کہ پہلا علم اجمالی ہے، دوسرا علم تفصیلی ہے، اور دو علم ایک علم سے بہتر ہے۔ ہاں، اب اس سے سخاب یہ وہ بڑا ہار ہے، موتی وغیرہ کا بڑا ہار جس کو عورتیں ڈالتی ہیں۔ اس کی جمع آتی ہے سخب، جیسے کتاب کی جمع کتب۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے، اور عید کی نماز کے 2 رکعت ہونے پر اجماع ہے۔ دوسرا یہ کہ عید کی نماز سے پہلے نفل نہیں پڑھے جائیں گے، ولا بعدہ، اور نہ عید کی نماز کے بعد، یہ معلوم ہوا۔ لیکن امام اعظم اور سفیان ثوری کا مذہب یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے تو نفل نماز نہیں ہے، مگر عید کی نماز کے بعد میں گھر آ کر اگر 2 رکعت اگر نفل پڑھنا چاہے تو نفل پڑھ سکتا ہے۔ عید کی نماز کے بعد اگر گھر میں آ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ ہاں، اور عید کی نماز سے پہلے نہیں ہے تو اس میں اور بھی حدیثیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزلہ صلی رکعتین۔ یہی امام اعظم کی دلیل ہے کہ اگر گھر میں آ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حضور جب اپنے حجرے میں تشریف لے آتے نماز عید سے فارغ ہو کر تو 2 رکعت نماز پڑھتے۔ اب رہا یہ کہ عورتوں کو خطبے کے بعد عورتوں کے پاس تشریف لے جا کر ان کو نصیحت کرنا، صدقے کا حکم دینا، لیکن یہ تب ہے جب کہ کوئی فساد مرتب نہ ہو، اور واعظ اور موعوظ اور یا ان کے علاوہ کسی اور پر بھی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نفل صدقے میں ایجاب و قبول کی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں نے صدقہ حضرت بلال کے کپڑے میں ڈالا اور کوئی کلام نہیں پایا گیا، نہ بلال کی طرف سے اور نہ ان کی طرف سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نفل صدقے میں ایجاب و قبول کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عیدین کے لیے عورتوں کا نکلنا جائز ہے، لیکن علامہ عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، الغالب فی هذا الزمان الفتنة والفساد فینبغی ان یمنعهن عن ذلك مطلقا۔ ہمارے اس زمانے میں فتنہ و فساد غالب آ گیا، تو اب یہ مناسب ہے کہ ان کو مطلقاً روکا جائے۔ جب امام عینی اپنے زمانے کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں تو آج کے زمانے میں کیا حال ہوگا آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس لیے اس زمانے میں عیدگاہ میں عورتوں کا جانا مطلقاً ممنوع ہے، ہر عمر کی عورتوں کا، ہر موسم میں، ہر جگہ پر عیدگاہ میں جانا۔ اور
اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ عورت اپنے مال کا اگر صدقہ نکالنا چاہے تو یہ جائز ہے۔ امام مالک نے فرمایا کہ اپنے ثلث مال پر زیادتی جائز نہیں ہے مگر اپنے شوہر کی رضا سے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا زبیر قال سمعت الشعبی عن البراء بن عازب قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا ولا ما نبدأ به في يومنا هذا ان نصلي۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا آج ہم اس دن سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے، پھر ہم پلٹیں گے لوٹیں گے نماز سے فننحر تو ہم قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك فقد اصاب سنتنا، جس نے یہ کیا اس نے سنت کو پا لیا۔ ومن نحر قبل الصلاة، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو وہ تو ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے پیش کر دیا۔ لیسا من النسک شیء فی شیء، اس کی کچھ بھی قربانی نہیں ہے۔ تو انصار میں سے ایک صاحب نے کہا جن کو ابو بردہ ابن نیار کہا جاتا تھا، یا رسول اللہ ذبحت، یا رسول اللہ میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی، اب میرے پاس وعندی جزعۃ خیر من مسنہ، میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو 1 سال سے کم عمر کا ہے لیکن جو بکری سے زیادہ بہتر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اجعلہ مکانا، جزع یہ بھی مؤنث ہے، مسنہ یہ بھی مؤنث ہے، لیکن دونوں کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے مذکر کی۔ اجعلہ یعنی اجعل جزع مکانہ مسنہ، تو جزع نام ہے معاذ ذی سنہ، ذی سنہ، معاذ ذی سنہ 1 سال سے کم بکری کے بچے کا، اور مسنہ سے مراد ہے معاذ ذی سنتین، اس لیے اس کی طرف مذکر کی ضمیر لوٹنا جائز ہے۔ فرمایا اسی لیے ضمیر مذکر کی لٹائی گئی ہے۔ اجعلہ مکانہ، اس بکری کے بچے کو بکری کی جگہ پر ذبح کر دو، لیکن تمہارے لیے ہے یہ ولن توفیہ یہ تجزیہ عن احد بعدک، تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہوگا، تمہارے لیے، یعنی یہ نبی کریم علیہ السلام نے اس کہ بکری کا بچہ بکری کم سے کم 1 سال کی ہونا چاہیے، اس حکم عام سے خاص کر دیا حضرت ابو بردہ ابن نیار رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام مالک اور مختار ہیں۔ اس تعلق سے الامن والعلا لناعتی المصطفیٰ بدافع البلا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے کا مطالعہ کریں۔ باب ما یکرہ من حمل السلاح فی العید والحرم، عید کے دن اور حرم میں ہتھیار اٹھا کر چلنا مکروہ ہے، یعنی یہ بات اس بیان میں کہ ہتھیار اٹھا کر چلنا عید میں اور حرم میں یہ مکروہ ہے، یعنی بھیڑ بھاڑ کی جگہ پر ہتھیار ساتھ میں لے جانا جس سے کہ دوسرے کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو ممنوع ہے۔ ہاں، یہ اس کے لیے ہے کہ جو کہ ہتھیار ساتھ میں رکھے لیکن احتیاط نہ کر پائے، اور بالخصوص وہاں پر جہاں پر کہ راستے تنگ ہو اور لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہو۔ وقال حسن نہو ان يحملوا السلاح يوم عید الا ان يخافوا عدوا۔
حسن بصری فرماتی ہیں کہ لوگوں کو منع کیا گیا کہ عید کے دن ہتھیار لے کر نکلے۔ کیوں منع کیا گیا؟ تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ الا یخاف عدوا، مگر جب کہ دشمن کا خوف ہو، اس لیے کہ دشمن کے خوف کی وجہ سے ہتھیار لے کر چلنا ضرورت کی وجہ سے جائز ہو جاتا ہے۔ ہاں، حدثنا زکریا ابن یحییٰ ابو السکین قال حدثنا المحاربی قال حدثنا محمد بن سوقہ عن سعید بن جبیر قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه۔ اخمص کا معنی تلوا، وہ تلوا جب انسان زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے قدم کے بیچ کا جو حصہ جو زمین سے دور رہتا ہے، اوپر اٹھا رہتا ہے، بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے تلوا، ایڑی سے آگے اور انگلیوں کے حصے کے بعد میں جو اوپر اٹھا رہتا ہے اسے بولتے ہیں اخمص۔ فرماتے ہیں امام بخاری کے ہم سے حدیث بیان کی زکریا ابن یحییٰ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محاربی نے۔ محاربی نے یہ کون؟ عبد الرحمن ابن محمد ہے، ان کا وصال 195 ہجری میں ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد بن سوقہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سعید ابن جبیر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ حین اصابہ سنان الرمح فی اخمص قدمہ، میں عبداللہ ابن عمر کا ساتھ تھا جب ان کے پاؤں کے تلوے میں نیزے کا کونا لگا تھا، اور فلزقت قدمہ بالرکاب، تو ان کا پاؤں رکاب میں اٹک گیا تھا۔ فنزلت، تو میں اپنی سواری سے اترا، فنزعتها، میں نے وہ نیزہ نکالا، وذالک بمنی، اور یہ واقعہ منا میں پیش آیا۔ فبلغ الحجاج، تو حجاج کو یہ اطلاع ملی، فجعل یعودہ، تو وہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ تو حجاج نے کہا لو نعلم من اصابک، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے پہنچائی تو ہم اس کو سزا دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا انت اصبتنی، تم نے ہی مجھے یہ اذیت پہنچائی۔ قال وکیف، تو حجاج ابن یوسف نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے جواب دیا حملت السلاح فی یوم لم یکن یحمل فی، تم نے اس دن ہتھیار اٹھائے جس دن ہتھیار نہیں اٹھائے جاتے۔ ودخلت السلاح فی الحرم، اور تم نے حرم کی حدود میں ہتھیار داخل کر دیے۔ ولم یکن السلاح یدخل فی الحرم، حالانکہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیے جاتے تھے۔ اب آپ اس سے مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے کہ عید کے حرم میں اور بھیڑ بھاڑ کے میں ہتھیار داخل نہیں کیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ حرم میں ہتھیار داخل نہیں کیے جاتے تھے۔ حجاج ابن یوسف، جس وقت میں یہ تیر لگا حضرت عبداللہ ابن عمر کو، اس وقت میں حجاج ابن یوسف حجاز کا امیر تھا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 1 سال کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ ہاں، اور یہ اس نے کتنے
ظلم و زیادتی والے کارنامے انجام دیے آپ نے سنے ہیں، اور یہ تاریخ اسلام کا بڑا ظالم شخص ہے، ظالم شخص ہے۔ 20 سال تک یہ عراق کا بھی عامل رہا، اور اس نے نہایت خون ریزی کی، مفاسد دین میں پیدا کیے، اور 95 ہجری میں یہ واسط میں مرا، اور وہیں پر اس کو دفن کر دیا گیا۔ ہاں، یہ کہا لا نعلم من اصابک، اس کا جواب معذوف ہے لجازینا، کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے پہنچائی، تو جزا معذوف ہے لجازینا، ہم اس کو ضرور سزا دیتے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لو عالم الذی اصابک لضربت عنقا، اور یہ بھی جائز ہے کہ یہ لو تمنا کے لیے ہو، تمنی کے لیے، کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آپ کو یہ تکلیف کس نے پہنچائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا تو نہیں پہنچائی، اس لیے کہ تم نے ہی اجازت دی کہ حرم میں ہتھیار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جب یہ حجاج حجاز کا گورنر اس کو مقرر کیا، تو اس نے حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے خلاف شرع امور پر ٹوکتے رہتے تھے، اور عبد الملک نے حجاج کو تاکید کی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت مت کرنا، لیکن یہ حجاج کو شاق گزرتا تھا، تو اس نے ایک شخص کو حکم دیا، اس نے زہر آلود نیزہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے تلوے میں چبو دیا، اور اس کے زہر کے اثر ہی سے آپ چند دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا۔ اور یہ سن 74 ہجری کی بات ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ منی حرم کا حصہ ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حرم میں ہتھیار نہیں لائے جائیں گے، اس لیے کہ حرم کو اللہ رب العزت نے امن بنایا ہے، ومن دخلہ کان آمنا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بھیڑ بھاڑ کے جگہوں پر ہتھیار نہ لائے جائیں، ہاں اگر دشمن کا اندیشہ ہو تو ہتھیار کا لانا یہ جائز ہے۔ اب اگلی روایت ہے حدثنا حمد بن یعقوب قال حدثني اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید بن العاصی عن ابيه قال دخل الحجاج على ابن عمر وانا عنده فقال كيف هو فقال صالح فقال من أصابك قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يقل فيه حمله۔ فرماتے ہیں حضرت اسحاق ابن سعید ابن عمر کہ سعید ابن عمر نے کہا کہ حجاج عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، اور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس بیٹھا تھا۔ فقال کیف ہوا، تو حجاج نے معلوم کیا کیسی طبیعت ہے، تو فرمایا بہتر ہے۔ فقال من اصابک، آپ کو تکلیف کس نے پہنچائی؟ تو قال اصابنی، فرمایا مجھے تکلیف اس نے پہنچائی جس نے اس دن
ہتھیاروں کے اٹھانے کا حکم دیا جس دن کے ہتھیار اٹھانا حلال نہیں تھا۔ اس سے مراد عبداللہ ابن عمر کی خود حجاج تھا۔ باب التبکیر الی العید، یہ باب اس بیان میں کہ عید کی نماز کے لیے جلدی نکلنا۔ وقال عبداللہ ابن بصر ان کننا فرغنا فی هذه الساعة وذلك حین التسبیح۔ عبداللہ ابن بصر یہ صحابی ابن صحابی ہیں، ان کا وصال 88 ہجری میں اچانک وضو کرتے ہوئے مقام حمص میں ہوا، اور عبداللہ ابن بصر ملک شام میں صحابہ میں سب سے آخری انتقال کرنے والے صحابی ہیں۔ انہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی تھی۔ اب اس تعلیق کی پوری تفصیل یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن بصر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن بصر، یہ عید الفطر کے دن یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ نکلے۔ امام نے عید کی نماز کی ادائیگی میں تاخیر کر دی تو آپ نے اس تاخیر پر انکار فرمایا اور فرمایا اس وقت تک ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عید کی نماز سے فارغ ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وقت حین التسبیح، یہ اشراق کا وقت ہوتا تھا۔ یہاں پر جو ہے نا ان کننا، یہ ان مخففہ من المثقلہ ہے، اصل میں یہ ان نہ ہوا ہے، یہ بالکل اشراق کا وقت تھا، یعنی اول وقت جب کہ سورج تھوڑا چڑھ آتا ہے اس وقت ہی میں عید کی نماز ہو جاتی تھی۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن زبید عن الشعبی عن البراء قال خطبنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ ہم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کی نماز، عید الاضحیٰ کے دن عید کی نماز کے بعد میں خطبہ ارشاد فرمایا بے شک آج کے دن سب سے پہلا کام جو ہم کریں گے وہ نماز ہے، پھر ہم نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں قربانی کریں گے۔ فمن فعل ذلك، تو جس نے یہ کیا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل ان یصلی، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو بے شک وہ تو ایک خالی گوشت ہو گیا جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے پیش کر دیا۔ لیس من النسک فی شیء، یہ قربانی بالکل نہیں ہے۔ فقام خالی ابو بردہ ابن نیار، تو میرے ماموں ابو بردہ ابن نیار کھڑے ہوئے، یہ براء ابن عازب کہتے ہیں، اور کہا یا رسول اللہ انا ذبحت قبل ان اصلی، حضور میں نے تو نماز پڑھنے سے پہلے قربانی کر لی۔ وعندی جزعۃ خیر من مسنہ، اور حضور میرے پاس ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے جو 1 سال کی بکری سے بہتر ہے۔ تو فرمایا اجعلھا مکانھا، یا فرمایا اذبحھا، اس کو اس کی جگہ پر کر دو اور تمہارے لیے کافی ہے، لیکن ولن تجزی جزعۃ عن احد بعدک، تمہارے بعد 1 سال سے کم بکری کسی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی مطابقت ترجمۃ الباب کی کہ سب سے پہلا آغاز عید کے دن نماز سے ہوگا، اور ہر ایک کام میں مشغولیت سے پہلے نماز پڑھنا ہے۔ اچھا، سرکار نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، تو خطبہ تو عید سے پہلے ہو گیا، عید کی نماز سے پہلے ہو گیا، تبھی تو فرمایا کہ ہم سب سے پہلے اب نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا جواب میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ مراد یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ نماز تھی، اب ہم قربانی کریں گے۔ اور کبھی کبھی ماضی کے صیغے کی جگہ پر
مضارع کا صیغہ رکھ دیتے ہیں، جیسے وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ اب اگر کسی نے قربانی پہلے کر دی تو یہ مسئلہ ابھی تفصیل سے گزر گیا کہ اگر وہاں پر عید کی نماز فرض ہے، شہر ہے، اور قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں، یہاں تک یہ باب مکمل ہو گیا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت فرمایا کہ عید کی نماز کے لیے جلدی جانا ہے، تبکیر ہے یہ، بکرا سے تبکیر، بکرا کے معنی بادرہ و اسرع، جلدی کرنا، جلدی کرنا۔ اور حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ماموں ابو بردہ ابن نیار کا جو واقعہ ذکر کیا ہے، یہ واقعہ بھی کئی حدیثوں میں اس سے پہلے گزر چکا ہے۔